بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدنا ابو محمد عبد القادر بن موسیٰ بن عبداللہ الشافعی الحنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نحیف البدن، میانہ قد، کشادہ سینہ، لمبی چوڑی داڑھی، گندمی رنگ، ابرو پیوستہ، بلند آواز، علم کامل اور عصر غالب کے حامل۔ سبحان کیا اور آپ کا انداز گفتگو یہ تھا کہ بجلی کی تیزی کی طرح سے آپ خطاب فرماتے تھے، اور جب کوئی آپ کے خطاب کو سنتا تو ایسا لگتا تھا کہ آپ کا کلام بجلی کی کڑک کی طرح اس کے دل پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ واقعہ ابن ملقن اور ابن حجر حیتمی، جلال الدین سیوطی، اکابر علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے مجھے حالت خواب میں دیکھا عنقریب مجھے حالت بیداری میں بھی دیکھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں حاضر تھا تو اس وقت مجھے حالت بیداری میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، آپ بغداد میں خطاب کیوں نہیں فرماتے؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان بغداد کے فصحاء اور بلغاء کے سامنے کس طرح سے خطاب کروں؟ اچھا، یہ ذہن میں رہے کہ آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے تو آپ عرب ہیں۔ تو آپ علیہ الرحمہ نے جب یہ عرض کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنا منہ کھولیے۔ آپ علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن آپ کے منہ مبارک میں ڈالا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر نماز ظہر کے بعد جب میں بیٹھا تو مجھے حالت بیداری میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا دیدار نصیب ہوا، اور آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا کہ میرے بیٹے آپ خطاب کیا کریں۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ نے 7 مرتبہ کیوں نہیں ڈالا؟ تو فرمایا محمد الرسول اللہ کے ادب کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد پھر آپ کے خطاب کا عالم یہ تھا کہ جب آپ خطاب فرماتے تو دور و نزدیک کے بیٹھے ہوئے لوگ یکساں طور پر آپ کا خطاب سنتے، غیر مسلم سنتا تو مسلمان ہوتا، فاسق اور فاجر سنتا تو تائب ہوتا، اور جو اہل اللہ آپ کا خطاب سنتے تو اللہ کے خوف سے ان کے جگر پھٹ جاتے، اور کئی لوگوں کا جنازہ آپ کی خدمت میں اسی طرح سے نکل جایا کرتا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ عہد ہے کہ جس کے بارے میں شیخ عز الدین بن عبد السلام، شیخ ابن تیمیہ، حضرت ابن قدامہ حنبلی، ابن رجب حنبلی، امام ابن حجر عسقلانی، امام ذہبی، اور یہ تمام اکابر علماء کی میں بات کر رہا ہوں جو ٹریڈیشنل یعنی کنونشنل علماء جنہیں کہا جاتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ کی کرامات کے بارے میں کہا گیا کہ انہو لم تباتر کرامات احد من المشائخ الا الشیخ عبد القادر الجیلانی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت کی جو کرامات ہیں وہ تواتر کے ساتھ منقول ہیں، لیکن سب سے بڑی کرامت آپ کی یہ ہے کہ آپ نے مردہ دلوں کی مسیحائی ایسے فرمائی کہ دلوں کے قبرستان میں آپ نے جان ڈال دی ہے۔ اور آپ کے بارے میں یعنی کیا خوبصورت بات ہے کہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ کہ قطب اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو قطب ستارے کی طرح آسمان پر ایسے چمکتا دمکتا ہو کہ زمانہ ان کو دیکھ کر منزل کا تعین کرتا ہے، وہ الگ ہی نظر آتا ہے۔ قطب اس کیل کو کہتے ہیں جس کے گرد چکی گھومتی ہے، جس کے گرد زمانہ گھومتا ہو، قیوم زمان اور لا مکان ہو، اس کو عبد القادر الجیلانی کہتے ہیں۔ اس کے باوجود رستے میں کوئی بچہ کھڑے ہو کر روک لیتا، اس کی بات سنتے، غریبوں فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول کرتے، لاوارث بچوں کو نہلاتے، ان کے سر صاف کرتے، اور شان استغنا یہ ہے کہ بادشاہ آ جاتا تو اس کے لیے کبھی کھڑے نہ ہوتے۔ ایک مرتبہ بغداد کے بادشاہ نے ایک ظالم کو قاضی القضات لگا دیا، اور جیسے ہی وہ آپ کی مجلس میں جمعے کے وقت آ کر بیٹھا تو آپ نے خطاب میں فرمایا وَلَّيْتَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَظْلَمَ الظَّالِمِينَ فَمَا جَوَابُكَ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ۔ تم نے ایک ظالم کو اس وقت کا قاضی لگا دیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ تو بادشاہ یہ سن کر لرزنے لگا، وہ گر پڑا، اور اس نے اسی وقت اس قاضی کو وہاں سے معزول کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ غوث اعظم کی سب سے بڑی کرامت جس کا تذکرہ عمومی طور پر ہمارے ہاں مجالس میں نہیں ہوتا وہ یہ ہے کہ آپ اندازہ کیجئے 470 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، 90 برس آپ کی عمر ہے، بغداد میں 70 برس آپ رہے، 7 نسلوں کی تربیت فرمائی ہے۔ اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو بیت المقدس کو فتح کیا ہے، اس کے ارد گرد لڑنے والی تمام افواج جن کی 70 سال غوث اعظم نے تربیت کی ہے، سن 583 ہجری میں جب بیت المقدس آزاد ہوا ہے، بیت المقدس کی روحانی تسخیر کا صحرا اگر کسی ذات اقدس کے سر بنتا ہے تو وہ غوث اعظم ہے۔ آپ کی قادریہ یونیورسٹی سے مڈل ایسٹ کے 400 مدارس ایفیلیٹڈ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس انداز سے ان 5 بادشاہوں کے دور میں
آپ نے لوگوں کی روحانی تربیت فرمائی، عقلی اور علمی اعتبار سے ان کی تربیت فرمائی، اور اسی لیے جو آپ کے بارے میں جو آپ نے روحانی مقام و مرتبے کی بات کی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ قدمی هذه علی رقبۃ کل ولی اللہ، یہ دراصل وہ مقام و مرتبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا، اور پھر آپ اس کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اور یہاں پر میں صرف ایک بات آپ کے یعنی کیونکہ آپ کی کرامات کے بارے میں ہو رہی ہے، تو شیخ نے فرمایا اگر ساری دنیا میرے قبضے میں دولت کے طور پر دے دی جائے تو میرا دل کرے گا کہ میں تمام بھوکوں کو کھانا کھلا دوں، اور فرمایا ہر وہ حقیقت، ہر وہ کرامت و حقیقت بظاہر کرامت نظر آ رہی ہے، فرمایا جس کی شریعت تائید نہیں کرتی وہ باطل ہے۔ کرامت خارق عادت عمل کو کہتے ہیں، اور اس کا ظہور ولی سے ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر ولی صاحب ایمان اور اہل تقوی میں سے ہے۔ قرآن مجید میں حضرت آصف بن برخیہ کا واقعہ موجود ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ٹائم اینڈ اسپیس کی لمٹ سے ماورا ہو کر اس کا تخت بھی حاضر کیا جا سکتا ہے، اور اولیاء کے قدموں میں زمین کو سمیٹا بھی جا سکتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ پلک جھپکنے میں وہ تخت وہاں سے یہاں پہنچا، تو ٹائم اینڈ اسپیس سے ماورا ہو کر کوئی ولی کرامت دکھا سکتا ہے۔ پھر حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے ایک روز فرمایا کہ کل میں اپنی سب سے بڑی کرامت دکھاؤں گا۔ اچھا کل؟ تو تمام تر لوگ، ظاہر 70 ہزار لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، 4 ہزار علماء دوات اور قلم لے کر بیٹھا کرتے تھے کہ آپ کے ملفوظات کو لکھا جائے۔ اب سب لوگ جمع ہو گئے نماز فجر میں آپ کے پیچھے آ کر میں خود بڑا متوجہ ہو گیا آپ کی اس بات۔ تو حضرت غوث اعظم علیہ الرحمہ نے آپ نے نماز فجر کو باجماعت ادا کیا، پورے دن درود و سلام پڑھتے رہے، جمعہ کا وقت آیا تو غسل فرمایا، نیا لباس پہنا، مسواک فرمائی، اور اس کے بعد جب نماز جمعہ مکمل ہو گئی تو فرمایا کہ لوگوں میں نے تم سے کہا تھا کہ کل سب سے بڑی کرامت دکھاؤں گا، تم نے میری کرامت کو دیکھ لیا؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے تو کوئی کرامت نہیں دکھائی، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کسی حرام کام کا ارتکاب نہیں کیا، میں نے کبھی جھوٹ زبان سے ادا نہیں کیا، میں نے نمازوں کو وقت پر ادا کیا، آج تمام سنتوں کو ادا کیا۔ فرمایا اکبر کرام علی، فرمایا کہ میری سب سے بڑی کرامت ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ کے ایک مرید ہیں، آپ کے حلقے میں درس میں آیا کرتے تھے، رات کے وقت حضور علیہ الصلوۃ کی زیارت ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ پر کرم فرمائیں کہ میرا خاتمہ بالایمان ہونا چاہیے، آپ کرم فرمائیں میں آپ کا کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا فانی سے چلا جاؤں۔ تو فرمایا فکر کی کوئی بات نہیں، تم شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں حاضر ہوتے ہو، اللہ تمہارا خاتمہ بالایمان فرمائے گا۔ اور یہ عین حدیث کے مطابق ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث مسلم شریف کی ہے اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم القوم لا یشقى بهم جلیسہم، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید نے ایک شخص سے جا کر 1 گز کپڑا، 1 اشرفی کے عوض آپ نے اتنا بڑا کپڑا خریدا جو ایک انسان کے لیے پورا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کس کے لیے خریدتے ہو؟ کہا عبد القادر الجیلانی کے لیے۔ تو کہا کہ دل میں خیال آیا کہ انہوں نے تو بادشاہوں کے لیے بھی آج کپڑا نہیں چھوڑا۔ دل میں یہ خیال آنا تھا، بدگمانی پیدا ہوئی۔ کہا جاتا ہے اولیاء کی غیبت نہ کرو، ان کے لحم مسموم ہوتے ہیں، ایمان کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اسی وقت اس شخص کے پیر میں کیل چوبی، مرنے کے قریب ہو گیا، آپ کی بارگاہ میں لایا گیا، آپ نے لعاب دہن لگایا، اس کا پیر صحت یاب ہو گیا، اور فرمایا کہ تو نے جو میرے بارے میں دل میں بدگمانی کی تھی یہ اس کا بد اثر تجھ پر ظاہر ہوا، اور اے شخص میری بات سن لے، وہ کپڑا میں نے کفن کے لیے خریدا۔ میں ایک اور یہ بات میں آپ سے عرض کروں کہ ایک مرتبہ آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو ایسا گھر تلاش کرو کہ جہاں ٹوٹا پھوٹا سامان ہو، گھر نہایت بوسیدہ ہو۔ فرمایا کہ میں اس گھر میں قیام کروں گا۔ بڑے بڑے رؤساء کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کر، حضرت ہماری گاڑی میں تشریف فرما ہو جائیں، ہمارے گھر چلیے۔ لیکن آپ نے نہایت ہی بوسیدہ گھر جب تلاش کیا تو آپ کی کرامت یہ ہے کہ جب لوگ اس گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ ایک لڑکی ہے اور اس کا ایک نہایت ہی بوڑھا ضعیف باپ ہے۔ آپ نے گھر کا سارا سامان اس گھر میں رکھ دیا، اور تمام آپ کے رفقا نے بھی وہاں دے دیا، وہ مالدار ہو گیا۔ ایک آخری کرامت بس آپ کی میں عرض کروں کہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے جو واعظ و نصیحت فرمائی اس کے بیان کا اس وقت نہیں، آپ اپنے زندگی کے آخری لمحات کیسے گزار رہے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ، آخری الفاظ آپ کی زبان اور اسی انداز میں آپ کا وصال ہو گیا۔